السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے، جہاں پہ ایک بار پھر امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور حملے ہو رہے ہیں، اور امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق ایران پر حملوں کا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، جو پاسداران انقلاب کی جانب سے قبرص کے جہاز پر حملے کے رد عمل میں شروع کیے گئے، اور بتایا گیا سینٹ کام کی جانب سے کہ حملوں کے تیسرے مرحلے میں تقریباً 140 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ رواں ہفتے کے دوران کیے گئے 3 حملوں میں ایران کے کچھ 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ نے حرمت سے کہا جا رہا ہے کہ آزادانہ طور پر گزرنے والے بحری جہازوں پر حملوں کو روکنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا تاکہ ایران کی جو صلاحیت ہے اس کو کمزور کیا جا سکے۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکی مداخلت کے خاتمے اور اگلے اعلان تک آبنائے ہرمز اب بند رہے گی، جبکہ جوابی کارروائی میں بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایران کے مرکزی مذاکرات کار اور پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا، یک طرفہ معاہدوں کا دور اب ختم ہو چکا، ہم نے آپ سے کہا تھا یا اپنے وعدے پورے کریں یا وعدہ خلافی کی قیمت ادا کریں۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اس پوسٹ کے ساتھ امریکہ اور ایران میں طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 5 کی ایک تصویر بھی شیئر کی گئی ہے۔ اس میں درج ہے، مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد ایران خلیج فارس کے بحیرہ عمان اور بحیرہ خلیج فارس سے آنے جانے والے تجارتی جہازوں کو محفوظ آمد و رفت کے لیے انتظامات کرے گا، اور یہ سہولت صرف 60 دن تک کے لیے بغیر کسی فیس کے فراہم کی جائے گی۔ اس شق کی ناظرین جو تصویر باقر کالیباف نے شیئر کی، اس میں ایران انتظامات کے الفاظ کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ادھر ایکس پر اپنے بیان میں امریکی وزیر دفاع نے ایران پر حملوں سے متعلق بیان شیئر کیا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایران نے غلط فیصلہ کیا، اب اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ناظرین، اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے بین الاقوامی امور کے ماہر اور ڈین بوسٹن یونیورسٹی ڈاکٹر عادل نجم صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ پہلا سوال جو آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں گویا کہ سیز فائر ہوا، اس کے بعد ایک ایم او یو سائن ہوا، اور اس دوران جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ اسرائیل کے نام سے ایک ملک شاید وہ بڑا سپوائلر ہے اور اس عمل کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، بٹ اب تو اسرائیل تو کہیں نظر نہیں آتا، اب 2 فریق ہیں گویا کہ دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، ایران اور امریکہ۔ اب اس سارے عمل میں آپ کسی سپوائلر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایران کا تو خیال یہ ہے کہ جو ایم او یو سائن ہو، اس کی شق نمبر 5 یہ کہتی ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول اگلے 60 روز تک ایران کے پاس رہے گا، اور جب تک کہ کوئی پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتی۔ تو سپوائلر کا رول آپ کو لگتا ہے کہ ایران پلے کر رہے ہیں یا پھر امریکہ ہے سر؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میرے خیال میں سپوائلر تو ابھی بھی اسرائیل ہی ہے۔ سپوائلر کا مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن کہنے کا جب آپ سپوائلر لفظ استعمال کرتے ہیں نیگوسیشن میں، کہ جناب پارٹیز جو ہیں وہ تیار ہیں کسی اگریمنٹ کے لیے، اور ایک کوئی ایسا ہے جو سپوائل کر رہا ہے۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں تھا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ اسرائیل ہے سپوائلر، اور میں 1 منٹ میں آتا ہوں۔ میرے خیال میں آج بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ اسرائیل کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے وہ اکیلا ہی ہے۔ لیکن اصلی مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ٹرسٹ لیول تو کبھی بھی نہیں تھا۔ یار آپ کو اگر یاد ہو کہ جون 17 کو ہاتھ تو ملا نہیں سکے، ایک کمرے میں دونوں کھڑے ہونے کو تو تیار نہیں ہوئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس اس دن بھی جو تھیں، ایران کے بیانات اس دن بھی جو تھے، 14 جون کو 17 جون کو جب وہ الیکٹرانک سائن ہوا اور پھر ایک سو کالڈ وہ ہوئی سیلیبریشن ہوئی یا ایک فارمل چیز ہوئی، اس فارمل میں تک آنے کو تیار نہیں تھے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کہانی پہلے دن سے یہی ہے نا کہ ٹرسٹ لیول بہت لو ہے۔ تو ایک تو یہ نا کہ کوئی سپوائل کرے ایکٹیولی، کوئی ایسا عمل کر کے جس سے گڑبڑ ہو جائے۔ میرا نہیں خیال کیا اسرائیل خاموش ہے۔ یہ جو ہم گفتگو خصوصاً امریکہ میں سن رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو خوف ہو گیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ خبر تو اب ثابت ہو گئی نا کہ کہاں سے آ رہی ہے، کون اس کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے، اتنا سیریسلی انسٹیگیٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے جہاز بدل لیا نیٹو کی اس کے بعد۔ آئی تھنک یہ کمپلیکیشنز بہت ساری وہ ہیں جو موجود تھیں، ایکسپیکٹڈ تھیں، ہمیں اس پہ سرپرائز نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ خدشہ ضرور ہے۔ صحیح۔ اور ایک آرگومنٹ عادل صاحب یہ بھی ہے کہ انفیکٹ اگر یہ پیس ہو جاتا ہے وہاں پہ، اور اس میں لگتا یہ ہے کہ ون ون سچویشن تو پھر ایران کی طرف ہی جا رہی ہے، اور ٹرمپ صاحب گوئے کہ نو وار نو پیس کی سچویشن کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن تک،
تاکہ نہ امریکی عوام جان سکیں کہ کون جیتا کون ہارا، اور اس دوران پھر الیکشن ہو جائیں، اس میں شاید ان کو کامیابی بھی مل جائے. تو لگتا ہے آپ کو یہ جو پرولونگ کرنے کے پیچھے اسٹریٹجی ہے یہ ہو سکتی ہے کہ ابھی اس کو آگے لے کے چلنا ہے ہم نے، اور ڈیسائیڈ نہیں کرنا، جب مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے؟ جی یقیناً ہو سکتی ہے، اور نہ صرف ہو سکتی ہے، میرے خیال میں یہ جب سائن ہوا تھا تب بھی اس کے پیچھے بھی کچھ اس قسم کی سوچ تھی. میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ یہ سوچ جو ہے یقیناً امریکہ کی طرف سے الیکشن کے حوالے سے ہے، لیکن ایران کی طرف سے بھی یہ کوئی ایسی بری بات نہیں. ایران بھی جو ہے نا نو وار نو پیس کو پرولونگ کرنے میں اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے. اس وقت جو ہے نا وہ دو جو پہلوان ہیں، اصلی مسئلہ تھی نا تیسرا پہلوان باہر بیٹھا ہے، لیکن یہ جو دو پہلوان ہیں وہ دنگل سے پہلے ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ اسی کا ایک پہلو ہے. ان اے وے ایران اسرٹ کر رہا ہے کہ میں نے ہرموز نہیں چھوڑنا، اور امریکہ اسرٹ کر رہا ہے کہ ہرموز چھوڑے بغیر جو ہے ہم آگے نہیں بڑھتے. آپ دو چار چیزیں نوٹ کیجئے. ایک یہ کہ آپ نے اب پچھلے کچھ دنوں میں نیوکلیر کا کوئی ذکر سنا؟ جی بالکل بھی سارا نہیں. کا سارا جو تھا وہ جو ٹرک کی بتی تھی، میں اس کو شروع سے ٹرک کی بتی کہتا ہوں، وہ مسئلہ اب جو ہے وہ اس گفتگو میں ہی نہیں ہے، کیونکہ اصلی مسئلے کلیئر آ گئے. اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ہرموز پہ کسی نہ کسی قسم کا کنٹرول از ٹو اسٹرانگ اے ورڈ، لیکن کسی نہ کسی قسم کی ایک حق جو ہے نا ایران ثابت کرنا چاہ رہا ہے. کل مثلاً جو ہوا ہے جس جہاز پہ حملہ ہوا پرسوں یا کل جو ایران کی طرف سے، اس کی جب ہم کہانی غور سے سنتے ہیں تو کہانی یہ ہے کہ وہ جہاز بحر ہرمز میں تین قسم کی آپ سمجھ لیں لینز ہیں. ایک وہ لین ہے جو ایران کنٹرول کرتا ہے، جی اس سے جو جہاز گزر رہے ہیں وہ گزر رہے ہیں، اور تقریباً اب 30-40 روز گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ ہے جو عمان اور میریٹائم آرگنائزیشن کے کنٹرول میں ہے جو تقریباً ڈیفنکٹ ہے، اور جی ایک وہ ہے ایریا جس میں امریکہ کہتا ہے کہ جی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم آ جاؤ. جو حملے ایران نے کیے ہیں وہ اس تیسرے والے پہ ہوئے ہیں. سو واٹ از ہیپننگ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرٹ کر رہا ہے کہ نہیں یار، چاہے میرا سوورنٹی ہو یا نہ ہو، اجازت مجھ سے لوگے. اب اس علاقے کا چودھری میں ہوں، تم نے اگر گزرنا ہے تو یا مجھے سلام کرو یا مجھے لفافہ دو یا جو بھی کرنا ہے کوئی. سو اٹ از این assertion آف authority on that by both sides. ایک اس میں اور آخری ایک جملے کی صرف اجازت، وہ یہ کہ ایک جو چیز ہے جو میرے خیال میں بہت حاوی ہے لیکن خبروں میں اتنی نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ واٹ از دا فلو آف منی ٹو ایران. ایران کے لیے ایک طرف تو ہرموز امپورٹنٹ ہے، دوسری طرف وہ جو ہے نا کہ کوئی نہ کوئی ریکمپنسیشن، چاہے وہ سینکشن لفٹ ہونے میں ہو، چاہے وہ کاؤنٹ اینڈ فریز ہونے میں ہو، چاہے وہ ٹول ہونے میں ہو. تو یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا ہرموز میں ہائیٹنٹ، اس کا میرے خیال میں ایک پیچھے یہ ہے کہ ایران ڈز ناٹ سی کہ وہ پائپ لائن اتنی کھلی ہے جتنی وہ سوچ رہا تھا کہ کھل جائے گی. اور ایک آرگومنٹ یہ اور بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو جو میں نے سنا ہے کہ اب یہ جس طرح وار پرولونگ کرے گی تو ایک وار فٹیک ہوتی ہے، وہ محسوس کرے گی پوری دنیا. اور انیشلی جو ایک ایران کو سمپتھی حاصل تھی کہ شاید وہ نیگوسیشنز پہ آنا چاہ رہا تھا، پیسفل سیٹلمنٹ کے لیے بڑا ڈیسپریٹ تھا، بٹ امریکہ ڈائلاگ ٹیبل سے ہٹا ہے اور جا کے وار آپشن کو لیے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جو ایران کی جانب سے بار بار ایک ہو رہے ایگریشن، اس سے جو سیمپتھی تھی ورلڈ پہ وہ شاید کہیں منیمائز ہو رہی ہے، ڈیمینش ہو رہی ہے، اور ساتھ میں جو ان کے ساتھ کھڑے ممالک وہ بھی فار فٹیک محسوس کر رہے ہیں. تو ہو رکھ سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایران بالکل تنہا ہو جائے سارے عمل میں. تو آپ کو لگتا ہے سر؟ آپ تھینک یو فار آسکنگ دس. آئی تھنک یہ بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے، اور مطلب اس کا جواب تو کوئی نہیں ہے کسی کے پاس، لیکن یہ پاسبلٹی بہت لائکلی ہے. جو فٹیگ ہے وہ ایران کے لیے برداشت کرنا زیادہ مشکل ہے امریکہ سے. ان اے وے امریکہ بور ہو گیا، ڈونلڈ ٹرمپ خود تو بور ہو ہی گئے، امریکہ کا ملک بھی بور ہو گیا اس جنگ سے. ان کے پاس وہ فٹ بال کا ورلڈ کپ کا بھی ہے چوشا، ان کے پاس ایک الیکشن بھی آ رہی ہے. آپ اب امریکہ میں اس کی بات تو ضرور سنتے ہیں، لیکن جس قسم کا تھا نا کہ خوف خدشہ، وہ ان اے وے ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ گیا کہ یار میں کنٹرول کر سکتا ہوں، اور مے بی نومبر الیکشن میں اتنی بری میری ہار نہیں ہوگی، اتنا برا میرا رزلٹ نہیں ہوگا. ایران کے لیے کنٹرول کرنا کیوں مشکل ہے؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں نا اس پہ پہلے بہت جو اتنے ہوئے ہیں، حملے ہوئے ہیں، اکنامک تباہی ہوئی ہے، لوگوں پہ ظلم ہوا ہے، وہ سارے کی جو قیمت ہے وہ تو اس کے لیے بڑھ رہی ہے ایز اے ویکر اسٹیٹ. دوسرا یہ ہے کہ ہرموز کا جو مسئلہ ہے نا یہ بڑا ڈینجرس کارڈ ہے ایران کے لیے، کیونکہ یہ صرف امریکہ کو افیکٹ نہیں کرتا، یہ ان باقی سارے ملکوں کو بھی کرتا ہے. ایک تو گلف کو کرتا ہے نا، لیکن پوری دنیا کو کرتا ہے.
صحیح. سو ان اے وے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا آئسولیشن کی ایک تو ہے نا کہ فٹیگ ہو جائے گی, دوسری یہ فٹیگ کی وجہ سے اگر کوئی آئسولیٹ ہوگا تو ابھی تک تو ایک طرح سے جو مورل ہائی گراؤنڈ ایران کا تھا, جی ایران کو یقیناً یہ شک ہوگا کہ یار میں جو بھی کروں ایسا نہ ہو کہ وہ لوز ہو جائے. میں اگر عمان پہ یا قطر پہ یا جارڈن پہ حملہ کرتا بھی ہوں تو اتنا نہ کر دوں صحیح. کہ ابھی جو میرے پاس تھا کہ جہاں ان کے لیڈر اس جنازے پہ خود پہنچ گئے. سو ان اے وے ایران کے لیے یہ بہت بہت زیادہ نازک چیز ہے. ایک اور اجازت دیجیے آپ جی کو, جی کہ میں پچھلے ہفتے کچھ ہفتوں بڑی ٹریول کر رہا تھا. جی اس جی. وقت کی قیمت ہے پاکستان میں کیا 300 پر لیٹر, 300 پلس ہو گئے, 313 ہو گئی سر 300 اب تو. 300 جو, ہاں, تو جس کا مطلب ہے تقریباً $4 پر لیٹر. امریکہ میں جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں قیمت جو ہے وہ بھی ہے تقریباً $4 پر لیٹر, نہیں پر گیلن, رائٹ. سو $4 پر گیلن پاکستان ایکویولنٹ ہوا $4. پچھلے ہفتے میں 5-6 ممالک میں تھا یورپ کے, وہاں اس وقت تیل کی قیمت ہے $7 $8 فی, یعنی ڈبل جو پاکستان یا امریکہ میں. سو جو ہم کہہ رہے ہیں نا فٹیگ اور آئسولیشن, اس جی کے ساتھ امپیکٹ بھی ہے وہ مختلف ممالک پہ مختلف ہے. امریکہ برداشت کر سکتا ہے, باقی دنیا جو ہے ان کا پارا جو ہے, ان کا غصہ جو ہے وہ مختلف قسم کا ہوگا. سو فار آل دوز ریزنز آپ کا جو مفروضہ ہے میرے خیال میں اس میں دم ہے کہ ایران کے لیے آئسولیشن کا ڈر یا قیمت جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کین پروبلی ویٹ اٹ آؤٹ لانگر دین ایران. سر اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, انفیکٹ ہم تو بڑے خوش تھے اور دنیا کو بھی ہم نے کہا کہ ہمارے سفارتکاری نے بڑا کمال کر دکھایا اور ہم نے فریقین کو ڈائلاگ ٹیبل بھی بٹھایا, جنگ بند کرا دی, ایم او یو سائن ہو گیا. بٹ اب تو لگ رہا ہے کہ یہ وہاں پہ جو بھی ٹرمز ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں امریکہ اور ایران خود کروا رہے ہیں, سالس کو تو کوئی سن نہیں رہا. تو فیوچر میں آپ کو لگتا ہے پاکستان ہو یا قطر ہو یا کوئی اور ملک ہو, اگر اس سارے عمل میں کہیں شریک ہوتے بھی ہیں تو ہمیں سنے گا یا اگین امریکہ اور ایران خود ہی ڈیسائیڈ کریں گے اس وار کا فیٹ؟ یار بہت بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا, بیکاز آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ آن دس, اور اس میں تھوڑا سا میرا پہلو فرق ہے. میرے خیال میں ہم غلطی کر رہے ہیں جب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اگریمنٹ نہ چلی تو اس میں ہمارا کوئی قصور ہے. اگریمنٹ پاکستان کی نہیں ہے. کسی نے پاکستان کو شاباشی یہ نہیں دی کہ ایم او یو بڑا اچھا تھا. ایم او یو تو ہر ایک کو پتا ہے ہولز فل آف ہولز ہے, اس کا مطلب وہی نہیں تھا. اگریمنٹ ہے امریکہ اور ایران کی. اگر سکسیڈ ہوگی تو امریکہ اور ایران سکسیڈ کریں گے, اگر فیل ہوگی تو امریکہ اور ایران فیل کریں گے. اس میں نہ پاکستان کا قصور ہے, نہ پاکستان کی اس میں کوئی گریٹنس ہے یا قطر کی عمان کی گریٹنس ہے. جس بات کی ہمیں شاباشی مل رہی ہے, اور آئی تھنک یہ بڑی ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ وی ڈو ناٹ اون دی اگریمنٹ, وی اون دا پروسیس. پاکستان کا سفارتی کمال, اور میرے خیال میں کمال تھا ہے, وہ یہ ہے کہ ان دو ممالک کو جو بات بھی نہیں کرتے, اتنا لو ٹرسٹ ہے, ان کو کم از کم ایک ایسا چینل پرووائڈ کیا کہ وہ آپس میں گفتگو کر کے کم از کم یہاں تک آ سکے. صحیح, کم از کم وہاں آ گئے نا 30 گزری ہے. سو میرے خیال میں یہ ہم بڑا کیئرفل, جو ہم چیسٹ بیٹنگ کر رہے تھے نا 17 جون کو کہ جناب دنیا کی کوئی بہت بڑا معاہدہ ہو گیا, معاہدہ تو بڑا وہ کبھی بھی نہیں تھا یار. ہمارا کمال جس وجہ سے دنیا اس وقت ہمیں اوپر دیکھ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یار جب کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا, یونائیٹڈ نیشن نہیں تیار تھی, ای یو نہیں تیار تھی, تم لوگوں نے کہا کہ اچھا یار ہم کوشش کرتے. سو ہمارا کمال از دا پروسیس, ناٹ دی اگریمنٹ. ون لاسٹ سینٹینس, پروسیس کی ضرورت ابھی بھی امریکہ کو ہے, پروسیس کی ضرورت ابھی بھی ایران کو ہے, اس لیے یہ جو رول ہے ابھی بھی امپورٹنٹ ہے. اور لاسٹلی یہ بھی ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا, انفیکٹ اگر یہ وار پرولونگ ہوتی ہے تو آپ جو گلف کنٹریز ہیں, عرب ممالک کے جو یو ایس کے الائز ہیں, وہاں پہ اڈے بھی ہیں, ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک طرح سے ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, ان کو بڑا ان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. تو ان کی مائنڈ ریڈنگ کیا ہے, کیونکہ الہی ہیں امریکہ کے پھنس گئے ہیں, اس وار سے باہر نہیں نکل سکتے, بٹ مور امپورٹنٹلی جو باقی پلیئرز ہیں وہ بھی امپیشنٹ ہو سکتے ہیں اور اس وار کا سکیل بڑھ بھی سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ آپ نے کہا اگر جنگ بڑھتی ہے تو اگر اس میں سے ہٹا لیں, یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. لیکن پھر آپ نے جب کہا کہ اس کا سکیل بڑھ جائے گا, میرا ہوپ یہ ہے کہ اس کا سکیل نہیں بڑھے گا. اب میرا امید یہ ہے کہ سکیل نہیں بڑھے گا, کیونکہ دونوں کو پتا ہے کہ سکیل بڑھانے کی جو ہے نا ایسکلیشن لیڈر کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو اسی قسم کے سکیل پہ کہ جس میں امریکہ کوئی کاروائی کرے گا تو ایران کہے گا میں ٹیٹ فار ٹیٹ ضرور کروں گا,
لیکن اس طرح رہے گا. اچھا جو تیسرا آپ کا سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے کہ واٹ ڈز دس مین فار دا ریجن، تو یار وہ چینج ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، ہو چکا ہے. اوہ، اور اس کا ہم نے مظاہرہ دیکھ لیا تھا پچھلے ہفتے جو سپریم لیڈر خامنہئی صاحب کے جنازے پہ، اوہ، کہ جن ممالک پہ گولہ باری ہوئی تھی صحیح. انہوں نے بھی آ کے وہاں کھڑے ہو کے وہ جو ایک پورا ایک ایونٹ تھا اس میں دنیا کو دکھایا. یہی تصویریں ہیں جو امریکہ بھی دیکھ رہا ہے. ہم نے بات کی تھی کہ اسرائیل خاموش ہے، اسرائیل نہیں خاموش. آئی تھنک وہی تصویریں جو آپ نے میں نے دیکھی ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دیکھی ہیں. ان کو بھی یہ اندازہ ہوا ہے کہ یار یہ اب وہ ایلائی نہیں ہے. اس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم جو سوچتے تھے کہ ایران کے لوگ تو تیار بیٹھے ہیں اس حکومت کو ہٹانے میں، ہم پھونک ماریں گے اور باہر نکل آئیں گے، ایسا نہیں ہے. رائٹ. اور اس کی وجہ سے، اور ان کو یہ بھی احساس ہوا ہے میرے خیال میں کہ جو پرسنل کاسٹ تھی کہ آپ اب ان کی گرینڈ ڈاٹر کو بھی مار دیا، جو اب لیڈر ہیں ان کی اولاد کو جی. بھی مار دیا. سو اس سارے کو یوز کرتے ہوئے ہم نے دیکھا یہ کہ پچھلے ہفتے میں اسرائیل نے ایک پورا ایک کیمپین سٹارٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کرنا شروع کیا کہ یار اب یہ تم سے بدلا لیں گے. اینڈ پارٹلی جو ہم ریئیکشن میں اسکلیشن دیکھ رہے ہیں، آئی ڈو تھنک اٹ از پرسنل، کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم سٹیٹمنٹ سے ظاہر ہے کہ ہی سیریسلی بلیوز دس تھنگ جو کلیئرلی ان کو اسرائیل فیڈ کر رہا ہے. اب خدا نخواستہ کوئی فالس فلیگ وغیرہ نہ ہو، آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ایران کی کیلکولیشن ایسی ہوگی، لیکن اس کو سیریسلی لینا، یہ سوچنا کہ اسرائیل خبروں میں نہیں ہے تو اس لیے وہ خاموش ہو گیا، آئی ڈو ناٹ تھنک دیٹ از وائز. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم، بین الاقوامی امور کے ماہر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان کی موجودہ معیشت کی جو صورتحال ہے اس پہ گفتگو کریں گے کہ اب وفاقی حکومت کا قرضوں پہ انحصار آئے روز بڑھتا کیوں جا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. کچھ بات کرتے پاکستان کی معیشت کی اور موجودہ حکومت کے قرضوں پر انحصار کی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق موجودہ حکومت کا قرضوں پر انحصار مزید بڑھ گیا ہے، اور حکومت کے ابتدائی 2.25 سال کے دوران قرضوں میں 17,139 ارب روپے کا بڑا اضافہ ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کی دستاویزات کے مطابق مارچ 2024 سے لے کر مئی 2026 تک گویا کہ 27 ماہ کے دوران وفاقی حکومت کے مقامی قرضوں میں 15,432 ارب روپے اور بیرونی قرضوں میں 1,707 ارب روپے کا بڑا اضافہ ہوا، جس کے بعد مجموعی قرضوں کا حجم مئی 2026 تک بڑھ کر 81,949 ارب روپے ہو گیا ہے، جو کہ نگراں حکومت کے آخری مہینے یعنی فروری 2024 تک 64,810 ارب روپے تھا. اسٹیٹ بینک کی دستاویزات کے مطابق فروری 2024 تک مرکزی حکومت کا مقامی قرضہ 42,675 ارب روپے سے بڑھ کر مئی 2026 تک 58,107 ارب روپے اور بیرونی قرضہ 22,134 ارب روپے سے بڑھ کر 23,842 ارب روپے ہو گیا ہے. دستاویزات کے مطابق جون سے مئی کے دوران صرف 11 ماہ میں کہا جا رہا ہے کہ قرضوں میں 5.9 کھرب روپے کا اضافہ ہوا. یوں حکومت ہر روز تقریباً 16 ارب روپے کا قرضہ لے رہی ہے. ادھر ڈی جی ڈیبٹ کی اسامی اس سال جنوری سے خالی ہے، جس کے باعث حکومت کی جانب سے قرضوں کے حصول پر سوال اٹھ رہے ہیں، جبکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں وزارت خزانہ کی جانب سے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مختص 1.83 کھرب روپے کی رقم میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے. آئی بی اے کی، اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ آئی بی اے کی رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف پروگرامز کے دوران پاکستان کی میکرو اکنامک پرفارمنس میں بہتری کے بجائے ابتری دیکھنے کو ملی ہے. جی ڈی پی گروتھ جو آئی ایم ایف پروگرام سے قبل 5.53 تھی، گر کر 4.09 کی سطح پر آ گئی ہے. صنعتی ترقی جو پہلے 6.68% سے گرو کر رہی تھی وہ کم ہو کر 4.41% پر آ گئی، جبکہ اس دوران افراط زر میں 8.33% اور بے روزگاری میں 5.5% اضافہ ہوا ہے. اسی طرح ترقیاتی بجٹ 6.07 سے کم ہو کر 4.42% کر دیا گیا ہے، جبکہ جاری اخراجات میں تیزی سے اضافہ اور 2024 میں قرضوں کی ادائیگی مجموعی اخراجات کے 45% تک
جا پہنچی ہے۔ رپورٹ کے مطابق طویل اسٹیبلائزیشن پالیسیز کے باعث غربت میں اضافہ اور فسکل ٹائٹننگ بالواسطہ ٹیکس اور ترقیاتی فنڈز میں کمی سے نچلے اور درمیانے طبقہ جو ہے وہ شدید متاثر ہوا ہے۔ یہ صورتحال کیوں ہے؟ وہ حکومت کے جو یہ دعوے کر رہی تھی کہ وہ 6 ماہ کے اندر اس ملک کی معیشت کو بدل کے رکھ دے دی، اب دباؤ میں کیوں نظر آ رہی ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاسا صاحب۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ تو بڑے ایک ہولناک پکچر ہمارے سامنے رکھ رہی ہے، گویا کہ 2.25 سال میں حکومت نے کوئی 17,000 ارب سے زائد کے قرضے لیے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ قرضوں پہ ڈیپینڈنسی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ سر ہر روز گویا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 16 ارب روپے کے قرضے حکومت وقت لے رہی ہے، تو ہمیں آئی ایم ایف پروگرام کے نیچے ہیں، باقی ایریاز میں تو آئی ایم ایف سے پوچھے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے، بٹ ایکسپینڈیچر سائڈ کے اوپر اتنا ہمیں یوں سپیس دی گئی ہے کہ حکومت اب قرضوں پہ اور زیادہ انحصار کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر آپ اعداد شمار دیکھیں پچھلے سال کے بجٹ کے جو آؤٹ کم ہوا ہے، اللہ کے فضل سے بجٹ کا خسارہ میں نمایاں طور پر کمی آئی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرضوں کے اضافے کا رفتار کچھ کم ہوا ہے۔ البتہ ہوا یہ ہے کہ 2022-23 کے بعد جب آپ نے سر سود کو آسمان تک لے کے چلے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 22% تک، تو اس کے نتیجے میں جو قرضوں کی پیمنٹ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی رہی ہے۔ البتہ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اس وقت جو پوزیشن ہے کہ آپ کا جو ٹوٹل جو قرضوں کا بوجھ ہے، پبلک ڈیٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا جی ڈی پی کے سامنے اس کا جو پرسنٹیج بن رہا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوا ہے، تو یہ کچھ تو تھوڑی سی پروگریس ہے۔ ہمیں بہت کچھ آگے لے جانا پڑے گا، اس لیے کہ فسکل رسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ جو ہے ہمارے لاز میں، اس میں یہ ہے کہ پبلک ڈیٹ کا ریشیو جو ہے وہ 60% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جی ڈی پی کا، اور اس وقت وہ 70% سے کچھ ابھی بھی ہے۔ صحیح۔ اور سر اگر ہم تھوڑا سا آئی ایم ایف پروگرام کی بات کریں، جو پبلک کنزمپشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ پروگرام بڑا ضروری تھا، بٹ اسٹیٹ سے بتاتے ہیں کہ جب سے اس پروگرام کے نیچے ہم آئے ہیں ہمارا گروتھ ریٹ 5.5 پہ تھا، وہ کہیں اب 4 پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ انڈسٹریل گروتھ ہماری کہیں 6.25 پہ کر رہی تھی، وہ بھی کہیں آ کے اب 4.5 پہ کھڑی ہے۔ ساتھ میں ہم دیکھیں تو ان امپلائمنٹ اس کے اندر 5.5% کا اضافہ ہوا ہے، تو اوورآل تو پکچر کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے سر۔ یہ تو لگ رہا ہے کہ پروگرام ہمارے لیے بجائے سود مند ہونے کے یہ تو اکانومی کو اور زیادہ سلو ڈاؤن کر رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر پاورٹی بھی بڑھ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی 30%، 29% پہ جا پہنچی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2022-23 میں پاکستان تقریباً دیوالیے کے قریب آ چکا تھا۔ ہمارے ریزروز 4 ارب ڈالر سے بھی نیچے گرنا شروع ہو چکے تھے، اور پرائم منسٹر صاحب کو خود واشنگٹن جا کے ایم ڈی کے آئی ایم ایف سے ایک بہت ہی ارجنٹ لون فیسلٹی جسے کہتے ہیں اسٹینڈ بائی فیسلٹی لینا پڑا، اور اس سے انجیکشن ہوئی پیسوں کی، اور آہستہ آہستہ پاکستان کے نیا پروگرام میں پھر گیا۔ 3 سالہ آئی ایم ایف کا جو ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی جو اس وقت آپریٹو ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ رجحان جو ہے وہ زیادہ اسٹیبلائزیشن کی طرف رہا ہے کہ کسی طرح سے ریزروز کو بڑھائیں، اور جو خطرہ موجود ہے کہ ڈیفالٹ کا وہ ختم ہو جائے مسلسل۔ البتہ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کچھ کامیابی ضرور ہوئی ہے، اس لیے کہ ریزروز پچھلے سال کے اینڈ میں تقریباً 18 ارب ڈالر تک پہنچ چکے تھے، جو کہ 3 مہینے تقریباً امپورٹس کا کور دیتا ہے، جو مناسب ہے۔ مگر ہوا یہ کہ اسٹیبلائزیشن کی ہم نے جو سر نمو کو تو بالکل بھول ہی گئے۔ پچھلے 4-5 سال میں 2.5% سے 3% کی گروتھ ریٹ ہوئی ہے ایوریج میں، تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اس میں بے روزگاری، ہمارا پاپولیشن سینسس کچھ خود کہہ رہا ہے کہ تاریخ کا سب سے بلند لیول 22%، اور دوسری طرف آپ نے خود غربت کے پیمانے
کیا ہے تقریباً 45% سے بھی زیادہ ورلڈ بینک نے خود ایسٹیمیٹ کیا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اسٹیبلائزیشن کے چکر میں، اور یقیناً یہ ضروری تھا، ہم نے بالکل بھول گئے ہیں شرح نمو کے بارے میں، لوگوں کے حالات، لوگوں کے رہنے کے حالات وغیرہ بھول چکے ہیں، اور بے شمار گھرانے پریشان ہیں. ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور سر، انفیکٹ اس وقت گورنمنٹ تو یہ کلیم کر رہی ہے، اور بجٹ سپیچ بھی اگر آپ وزیر خزانہ کی دیکھیں تو کہہ رہے کہ جی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف ہم جائیں گے. سر، پتہ نہیں وہ کیسے ممکن ہوگی کہ جب تک ہم اپنے ٹیرف کو لبرلائز نہیں کرتے، کیونکہ اسٹیٹس تو یہ بتاتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کی وہ اکانومی کہ جنہوں نے ٹیرف لبرلائزیشن کی طرف گئے ہیں انہوں نے ہی گرو کیا ہے. باقی جو پاکستان گویا کہ ہم تو بڑا ہائی امپورٹ ٹیرف، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ڈومیسٹک پروٹیکشن اسی کے ذریعے مل پائے گی. اگر اس اسٹریٹجی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں تو وہ جو ہم نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں کہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا پائیں گے، ممکن ہوگا سر ہمارے لیے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیے، کنٹرری ٹو فیکٹس، پاکستان کے جو امپورٹ ٹیرفز کا لیول ہے وہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کچھ کم ہے، زیادہ نہیں ہے. ایک میں واضح اگزامپل دے دوں آپ کو. ہندوستان کپاس پہ 60% امپورٹ ٹیرف لگایا ہوا ہے، ہم نے تقریباً 0 ٹیرف رکھا ہے. جی یہ حال ہے. ہم نے تو اپنوں کو بالکل ہی ایک طرح سے پریشان کر دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں اب یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں کپاس کی فصل جو ہے وہ اس سال، پچھلے سال یعنی کہ 70 لاکھ بیل ہوئی ہے، جبکہ مجھے یاد ہے جب ہم حکومت میں تھے 12 سے 14 ملین بیل ہوتا تھا. تو بات یہ ایکسپورٹس میں نہ بڑھنے کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو پاکستان میں بجلی کا جو ریٹ ہے وہ تو ہمیں کمپیٹیٹو نہیں بناتا. ہمارا جو ٹیرف ہے انڈسٹری کے لیے وہ 40% زیادہ ہے کمپیئر ٹو انڈیا اور بنگلہ دیش اور ویتنام. دوسری طرف ہمارے پاس ٹیکس کا اتنا بڑا بوجھ ہے ہر چیز پہ کہ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے اسٹیٹ بینک نے روپے کی قدر آرٹیفیشلی بڑھا کے رکھی ہے. 278 پر فکس کر کے رکھا ہے تقریباً فکسڈ ایکسچینج ریٹ، جبکہ خود ان کے اپنے کیلکولیشنز کہہ رہے ہیں کہ یہ اوور ویلیوڈ ہے 7%. ہم اپنے 7% دے رہے ہیں، اپنے ایکسپورٹ پر کمپیٹ کرے گا. آپ کو ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ مینٹین کرنی چاہیے، جو ہم نے ایک زمانے میں کی تھی، اور ہمارے ایکسپورٹس میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا تھا. یہ 2004 سے 2008 کا پیریڈ دیکھ لیجئے، وہاں کافی اضافہ ہوا تھا. اور سر لاسٹلی یہ بھی جاننا چاہوں گے کہ اوورسیز انویسٹرز کے کانفیڈنس کو کیسے ہم ون کریں، کیونکہ اس وقت تو جو انڈیکیٹرز ہیں بڑے ہی مایوس کن ہیں، اور اس میں جو پرائمریلی جس چیز کو وجہ بنایا جا رہا ہے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں لے جا سکتی وہ لا اینڈ آرڈر ہے. اور ساتھ میں اگرچہ ہم نے SIFC کے نام سے ایک فورم تو بنایا ہے، بٹ ابھی تک ہم گویا کہ انویسٹرز کا ٹرسٹ ون نہیں کر پائے. تو آپ کے خیال میں وہ کون سے ایریاز ہیں کہ جن کو ایڈریس کیے بغیر آپ فارن انویسٹمنٹ لا نہیں سکتے ملک میں؟ بات کی بہت پریشانی ہے. بڑے بڑے نام جو پچھلے 30-40 سال تھے، پراکٹر اینڈ گیمبل وغیرہ، سب چلے گئے ہیں. اس کا بے پناہ ہمیں افسوس ہے. 3 وجوہات. 1-2 سال سے تو یقیناً وجہ یہ ہے کہ ٹیررزم کا جو فریکوینسی ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. دوسری طرف ہم نے اپنے کارپوریٹ سیکٹر وغیرہ پر بے شمار ٹیکسز کا بوجھ رکھا ہوا ہے. تو باہر کا انویسٹر تو یہ سوچتا ہے کہ میں آ کے اتنا ٹیکس کیسے دوں گا. اور تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایکسچینج ریٹ وغیرہ اس طرح کی انسٹیبلٹی ہے، اور چوائس تو بہت ہے انویسٹرز کے پاس. تو اس سال تقریباً 30 سے 35% فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کمی آنے کے امکانات پچھلے سال رادر تھے. اور اب بس ہماری دعا ہے کہ کچھ حالات بہتر ہوں، اور اگر مڈل ایسٹ میں سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو بس امید یہ ہے کہ سعودی عربیہ وغیرہ سے انویسٹمنٹ کا پیمانہ بڑھنا شروع ہو جائے گا.
اور انفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹارگٹس آپ نے سیٹ کیے ہیں سر گروتھ کے اچیویبل ہیں، یا اس وقت جو سچویشن مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے اگین یہ پاکستان کی اکانومی کو بھی بڑی بیڈلی امپیکٹ کرے گی، اور وہ جو وشو لسٹ پلان میں بنائی ہے وہ شاید ہم اچیو نہ کر پائیں؟ جی یہ بات کا خطرہ ضرور موجود، بیچ میں حالات جب بہتر ہو تو آپٹیمزم پھر سے آ گئی تھی، اور آپ کو تو یہ اندازہ ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں تیل کی قیمت پاکستان میں بہت کم ہوئی تھی، ماشاءاللہ پھر سے بڑھ گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز سے موومنٹ کی پابندی رہے گی تو جو سٹاکس اس وقت دنیا کے پاس ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ 3 سے 4 مہینے میں اگر یہ ہارموز کی اوپننگ نہیں ہوئی تو نتیجہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت پھر $100 کے اوپر سے چلے جائے گی، اور اگر ایسا ہوا تو پھر نہ صرف افراط زر مگر ہمارا شرح نمو میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی، ساری دنیا ریسیشن میں چلی جائے گی۔ اس بات کی ہمیں بہت پریشانی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، بڑی تفصیل سے ملک کی معیشت کی صورتحال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان 5 اگست کو ملک کی احتجاج کرنے جا رہی ہے، کیا ہے ایجنڈا، اور کیا اپوزیشن کی تمام جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ تحریک آئین تحفظ آئین پاکستان نے 5 اگست سے ملک گیر احتجاج مظاہروں کا اعلان کیا ہے، اور اسٹریٹجی کیا ہے اس کے پیچھے، اور یہ 5 تاریخ کیوں دی گئی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر اور تحریک تحفظ آئین پاکستان سینئر رہنما محمد زبیر صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو سوال میرا سر آپ سے یہی ہوگا کہ یہ 5 اگست گویا کہ ابھی کافی وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ پڑا ہے، کوئی یہ میجک ڈیٹ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی کچھ سیاسی جماعتوں کو انگیج کرنا ہے، ان سے ملنا ہے، اس کے بعد اسٹریٹجی بنائی جائے گی؟ کیوں اس ڈیٹ کا انتخاب کیا گیا؟ اس ڈیٹ کا انتخاب اس لیے کیا گیا، وہ ظاہر سی بات ہے اگست 5 کو 3 سال ہو جائیں گے عمران خان کو ناحق قید جب سے ان کو کیا گیا ہے، تو اس کے سلسلے میں یہ 3 سال مکمل ہونے پر ایک احتجاج بنتا ہے، اور ظاہر ہے پاکستانی قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ 3 سال ہو چکے ہیں، اور ایک سب سے پاپولر پاکستان کے سیاسی لیڈر کو جس کا کوئی جرم نہیں ہے، صرف اس وجہ سے ہے کہ ہی از آن دا رانگ سائڈ، اور باقی سارے مل گئے ہیں ساتھ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی ایک سب سے بڑا خطرہ ہے ان کی، اگر انہوں نے حکومت اگلے 5 سال 10 سال یا 50 سال کرنی ہے۔ اور ویسے بھی پچھلے آپ 50 سال میں دیکھیں تو پچھلے وہ جو عمران خان کے 3.5 سال تھے وہ بیچ میں آ گیا، اور اس کی وجہ سے سب کی جو حکمرانی تھی چلی گئی تھی، تو اب وہ واپس نہیں ایسی سچویشن پیدا کرنا چاہتے تھے، تو وہ 3 سال سے وہ اندر بند ہے۔ کوئی کنوکشن، جو بھی کنوکشنز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے عدت کیس یا وہ دوسرے کیسز میں دے آر آل پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور زبیر صاحب انفیکٹ اس معاملے پہ تحریک انصاف، کیونکہ ان کے ہاں تو خان صاحب کی اونرشپ سے زیادہ ہے، انیشیٹو آپ کا ہے، بٹ اس فیصلے میں تحریک انصاف بھی آن بورڈ ہے، اور جب آپ سڑکوں پہ آئیں گے احتجاج کریں گے تو تحریک انصاف بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ ایبسلیوٹلی، تحریک انصاف اس پارٹ آف تحریک تحفظ آئین پاکستان، ان کے اپنے اسد کیسر صاحب جنرل سیکرٹری، اور جس میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا جمعرات کی رات کو، تو اس میں بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی موجود تھے۔ پریس کانفرنس جس کا آپ نے ابھی شروع میں ذکر کیا تھا، اس میں بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ موجود تھی۔ سو پی ٹی آئی از آن بورڈ، انفیکٹ پی ٹی آئی ہی کی طرف سے یہ انیشیٹو کیا گیا تھا کہ جی 5 اگست کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، تو ٹی ٹی اے کی لیڈرشپ نے اس سے ایگری کیا، اور ہم اسی پلیٹ فارم سے کریں گے، اور تحریک انصاف بھرپور ساتھ دے گی۔ صحیح، اور ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو جو بجٹری سپیچز تھیں، اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آپ کے ہم خیال لگتے ہیں، پھر جماعت اسلامی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی ایک اچھی اسٹریٹ پار ہے، وہ بھی حکومت وقت پہ بڑی تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
تو یہ جو آپ کی ایک شروع کرنے جا رہے احتجاج، جس میں اگین تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس سے جڑی جماعتیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی اس وقت حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں ان کو بھی انگیج کرنا چاہیے اور اس احتجاج کا ان کو بھی حصہ بنانا چاہیے؟ جی، آج میں اس وقت کراچی میں ہوں اور سندھ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی میٹنگ ہوئی تھی آج، پی ٹی آئی کے اور دوسرے لوگ بھی شامل تھے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم جو 5 اگست کو یہاں کریں گے کراچی میں اور دوسرے شہروں میں سندھ کے، تو اس میں ہم جماعت اسلامی کو بھی انوائٹ کریں گے اور شاہد خان عباسی کی پارٹی کو بھی انوائٹ کریں گے، JUIF کو بھی انوائٹ، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ نہیں ہیں ان سب کو انوائٹ کریں گے، جائیں گے اور بتائیں گے یہ کتنا ضروری ہے کہ ان کے لیے اس میں شامل ہونا۔ اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی عمران خان، لیکن ہم نے پاکستان کو واپس اس طرف لے کے آنا ہے جہاں جو پاکستان کے آئین کی بگاڑ ہو گئی ہے، جو پاکستان کا جو اتنا برا حال ہے، ظاہر ہے یہاں جو اسمبلی ہے وہاں فیصلے نہیں ہوتے، نہ ہونے نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی چیز نکلے گی کہ پارلیمنٹ سوورن ہو جائے گا، آپ کے جو ججز ہیں یا آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ بالکل آزاد نہیں ہے۔ تو پاکستان بالکل ایک بگاڑ کی طرف چلا گیا ہے، سن 73 کا آئین تو تہس نہس ہو گیا۔ تو یہ جماعت اسلامی کا بھی انٹرسٹ ہے، JUIF کا بھی انٹرسٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی جو شاہد خان عباسی کی جو عوام پاکستان پارٹی ان کا بھی انٹرسٹ ہے، ان سب کو بلائیں گے۔ اس کے علاوہ جو جرنلسٹ ہیں، جو بڑے جرنلسٹ ہیں، جو بار ایسوسیشنز کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کو، لیبر کو، خواتین کو، یونیورسٹی پروفیسرز کو، اسٹوڈنٹس کو، سب کو میرا خیال ہے مل کے یہ احتجاج کیا جائے گا۔ اور یہ زبیر صاحب بہتر نہ ہوتا کہ جن آپ نے اسٹیک ہولڈرز کا ذکر کیا ہے ان کے ساتھ پہلے کنسلٹیشن ہوتی اور اس کے بعد پھر اس احتجاجی تاریخ کی تاریخ دی جاتی؟ اب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جب آپ نے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے اور اس کے بعد اب ان لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں تو وہاں سے ایک اعتراض آ سکتا ہے کہ جی مشاورت تو پہلے ہوئی نہیں ہے، آپ نے ایک ڈیٹ اناؤنس کر دی اور اب ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخ کا حصہ بن جائیں؟ تو کچھ لگتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کنسلٹیشن ہو جانی چاہیے تھی؟ نہیں، وہ کنسلٹیشن تو ظاہر ہے جو پلیٹ فارم ہے اسی میں ہوتی ہے، اور اب ان کے پاس کوئی ریزن دیکھنا، اگر ہم جماعت اسلامی کو انوائٹ کرتے ہیں، جماعت اسلامی یہ ریزن دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں شامل ہونا چاہتی۔ مطلب ان کو کیا مشکل ہے کہ جی وہ 5 اگست کو آ کے احتجاج کا حصہ بنے، یا JUIF کو کیا ایشو ہے کہ جی وہ احتجاج کا حصہ بنے، انلیس وہ نہیں چاہتے اپنے آپ کو اس طرح سے کنفرنٹیشن کی سیاست کی طرف۔ دیکھیں نا، جماعت اسلامی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اپوزیشن کرنے کا، وہ TTAP کا حصہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ TTAP جو ہے بہت ایگریسو پالیٹکس کرتی ہے اور وہ باتیں کرتی ہیں تو جماعت اسلامی کے لیے مشکل ہے پبلک میں آ کے کرنا۔ تو وہ تو ان کے اپنے تحفظات ہو سکتے ہیں، ان کی اپنی پالیٹکس ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا کام ہے، ہم MQM کو نہیں انوائٹ کریں گے، ظاہر ہے MQM حکومت کا حصہ ہے، ہم پیپلز پارٹی کو نہیں انوائٹ کریں گے، PMLN کو نہیں کریں گے، وہ تو ان کا اپنا، ظاہر ہے انہی کے خلاف تو ہم بات کر رہے ہیں، سو وہ وہاں تک تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ 3 ہفتے پہلے آپ بتا رہے ہیں کسی کو کہ جی آپ اپنا ڈیلیگیشن بھیج دینا، بھائی ہو سکتا ہے کہ ٹاپ جو بھی لیڈر ہیں ان کے وہ اس دن مصروف ہوں یا وہ باہر جا رہے ہوں اور مجبوری ہو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری پارٹی کی لیڈرشپ موجود نہ ہو، تو وہ کوئی ریزن نہیں ہے۔ اور لیکن جو مصطفیٰ نواز کا ہم نے کلپ چلایا یا پھر آپ کی گفتگو جو آپ نے شروع کی کہ عمران خان کی اب جیل میں اور ان کی قید کو 3 برس ہو چکے ہیں تو 5 اگست اس حوالے سے انتخاب کیا ہے، تو ایجنڈا تو بڑا نیرو لگ رہا ہے، لگتا ہے کہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، بٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ براڈر ہوتا جس میں اس ملک کی اکانومی کی بات کی جاتی، لا اینڈ آرڈر کی، دہشت گردی کی، تو اگر اس ایجنڈے کو تھوڑا سا براڈر کیا جاتا تو دیگر جماعتوں کو آنے میں آسانی ہوتی۔ اس وقت تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہے جس میں عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے، اس تحریک کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں نا، وہ تو جب وہ ایک تو وہ ہے کہ سمبولکلی وہ اگست 5 3 سال ہو رہے ہیں، لیکن جس طرح میں نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، جمہوریت کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم وہ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو جس کی وجہ سے پاکستان کے آئین میں بگاڑ آیا ہے، جوڈیشری کو آپ نے ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا یا میڈیا گلا گھونٹ دیا گیا ہے،
یا معیشت. تو یہ جو جس میں مصطفیٰ نواز کھوکر یہ پڑھ رہے تھے اس سے پہلے جو میرا بات چیت تھی وہ معیشت ہی کے حوالے سے بنی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم سب کچھ لیڈرز نے بلوچستان کی بات کی، کچھ آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کی، کے پی کے حوالے سے، اوور پاکستان کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے. تو ایوری تھنگ ول بی ڈسکسڈ. اس میں آپ فکر نہ کریں کہ جی ہم کوئی ایسی چیز چھوڑ دیں گے جس سے پاکستان کے عوام کو شدید مشکل میں ہے، تشویش ہے کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے. اور معیشت تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو معیشت ہی سب کے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے جو ان کے لیے جو مشکلات ہیں، جو بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، یا انویسٹمنٹ کا نہ یہاں آنا ہے، وہ وجوہات یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے کہ اگر آپ اس قسم کی پالیسیز لے کے چلیں گے، پکڑ دکڑ، ڈرانا دھمکانا، کیسز بنانا اور یہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، تو یا تو اس سے پھر معیشت کو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا. تو کلیئرلی ایک ڈائریکٹ ریلیشن شپ بنتی ہے کہ جتنا آپ یہ بڑھائیں گے اس قسم کا ماحول، اتنی زیادہ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بے روزگاری کے نمبر دیکھ لیں، غربت کے نمبر دیکھ لیں، کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا خراب ماحول نہیں تھا معیشت کے حوالے سے. انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اب انویسٹمنٹ پہ ظاہر ہے اپوزیشن نے تو نہیں روکا، نہ وہاں سڑکوں پر اسٹریٹ پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اس کے باوجود پاکستان میں تقریباً 50-60 سال کی لوسٹ لیول پر انویسٹمنٹ ہے، ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہے. تو اس کا اب ظاہر سی بات ہے کیا طریقہ کار ہے. طریقہ کار یہ ہے وہ جو میں نے اس پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ آتی ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت آتی ہے جب پولیٹیکل لیجیٹیمیسی. جب پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی اور پھر اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہوگی. صحیح، بہت شکریہ. سابق گورنر سندھ محمد زبیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ اس احتجاجی گویا کی تحریک میں ان تمام سیاسی جماعتوں کو شامل ہونا چاہیے کہ جو سمجھتی ہیں کہ اس وقت ملک کی معیشت نہ بہتر انداز میں چل رہی ہے اور نہ ہی لا اینڈ آرڈر اور باقی معاملات بہتر انداز میں ایڈریس ہو رہے ہیں. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.